السلام علیکم، میرے محمد عثمان حامد، اور آج ہم نیو 9 میتھمیٹکس کا 8واں چیپٹر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی ایکسرسائز ہے، اسے ریویو ایکسرسائز کہیں یا ویسی۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے MCQs دیکھتے ہیں۔ پہلا MCQ ہے وچ آف دا فالوئنگ ایکسپریشن از آفن ریلیٹڈ ٹو انڈکٹیو ریزننگ۔ نیچے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ انڈکٹیو ریزننگ کون سی ہے۔ ایک ہی بات سمجھ لیں کہ جب آپ کے پاس مخصوص بات سے آپ نے عام رزلٹ کی طرف جانا ہو تو وہ آپ کے پاس انڈکٹیو ریزننگ کہلاتی ہے۔ یہ ایسی ہے، اس کا جو آپشن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے بیس آن ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ، تو یہی آپ کا آنسر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بیس آن ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹ۔ جبکہ اس کے الٹ ہوگا کہ اگر آپ ویل نون فیکٹس استعمال کرتے ہیں، یعنی عمومی ایک بات استعمال کرتے ہیں، تو وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کہلاتی ہے۔ تو پہلے کویشچن کا آپشن اے ہے، جبکہ دوسرا یہ ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ڈسکرائب ڈیڈکٹیو ریزننگ۔ تو یہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے ڈرا کنکلوژن فرام ویل نون فیکٹس، جو میں نے ابھی بات کی عمومی بات کا ذکر ہوگا تو وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے، تو اس کا آپشن ڈی ہوگا۔ تھرڈ کویشچن، تھرڈ MCQ، وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو؟ سیٹ آف انٹیجر از فائنائٹ، یہ بات غلط ہوتی ہے۔ سم آف انٹیریئر اینگل آف کوادریلیٹرل از 180 ڈگری، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو 22/7 جو ہے ارریشنل ہے، 22/7 ارریشنل not belongs to irrational number۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ٹرو ہے کیونکہ 22/7 ایکچولی ریشنل نمبر ہے، اسے اپروکسیمیٹلی ارریشنل لیا جاتا ہے لیکن ایکچولی یہ ریشنل نمبر ہے، اس لیے یہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ تو ہمارا کنسرن ٹرو اسٹیٹمنٹ تھا، تو سی آپشن ہوگا۔ آل آئسوسیل ٹرائنگلز آر ایکولیٹرل ٹرائنگولر، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی، سو ہم اسے اسکپ کر دیں گے۔ Which of the following statement is the best to represent the negation of the statement? To stove is burning۔ negation کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے بات کا الٹ کر دینا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا آپشن ہوگا the stove is not burning۔ یہی آسان سا ہے، باقی اس کے آپشن نہیں ہوں گے۔ اگر ناٹ والی ویلیو ہو تو اسے پازیٹیو کر دینا ہے، اگر پازیٹیو بات ہو تو اسے ناٹ انوالو کروا دینا ہوتا ہے، تو اس کی negation ہوگی the stove is not burning، اے آپشن۔ کنجکشن آف ٹرو اسٹیٹمنٹ پی اینڈ کیو از ٹرو وین۔ کنجکشن ٹرو کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس دونوں اسٹیٹمنٹ، دونوں آپ کے پاس پی اور کیو جو ہے وہ ٹرو ہوں گے، تب کنجکشن ٹرو ہوگی۔ اس لیے آپ نے بی آپشن پہ کلک کرنا ہے، بوتھ پی اینڈ کیو آر ٹرو۔ آگے ہے اے کنڈیشنل از ریگارڈیڈ ایز فالس اونلی ون۔ کنڈیشنل فالس کب ہوتا ہے؟ جب اینٹیسیڈنٹ از ٹرو اینڈ کانسیکوینٹ از فالس، مطلب پہلے والی ویلیو ٹرو ہو اور دوسری والی ویلیو فالس ہو، تب آپ کے پاس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ۔ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ کو یہ ایرو سے شو کرتے ہیں، یہاں جو نیچے آپ کو ایرو میں دکھا رہا ہوں نا، اس سے شو کرتے ہوتے ہیں، تو آپشن اے ہوگا۔ کنٹرا پازیٹیو آف کیو امپلائز پی۔ کیو امپلائز پی کا کنٹرا پازیٹیو کیا ہوگا؟ کنٹرا پازیٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ جو کنڈیشنل دیا گیا ہو، ایک تو آپ نے اس کی ترتیب چینج کرنی ہوتی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے ترتیب چینج کی، پی پہلی جگہ پر آ گیا، پی امپلائز کیو۔ اگلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی نیگیشن انوالو کروانی ہوتی ہے، تو اس کا آپشن سی بنے گا، دیٹ از نیگیشن پی امپلائز نیگیشن کیو، باقی آپشنز نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹمنٹ ایوری انٹیجر گریٹر دین 2 از دا سم آف 2 پرائم نمبر، یہ کیا ہے؟ یہ کنجیکچر ہے۔ اسٹیٹمنٹ اسٹریٹ لائن کین بی ڈران بٹوین اینی 2 پوائنٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیم ہے۔ سم آف اینگل آف ٹرائنگل از 180 ڈگری، یہ کیا ہے؟ یہ تھیورم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مین اب کویشچنز کی طرف آتے ہیں۔ نیچے کویشچن دیے ہوئے ہیں، کنڈیشنل ڈفرینٹ دیے گئے ہیں، تو ان کے کنورس، انورس اور کنٹرا پازیٹیو آپ نے معلوم کرنے ہیں۔ تو پہلا کنڈیشنل ہے نیگیشن پی امپلائز نیگیشن کیو، ایسے بولیں گے۔ تو اس کا کنورس کیا ہوگا؟ کنورس میں آپ نے صرف اور صرف جگہ بدل دینی ہوتی ہے، تو یہ آ جائے گا کیو امپلائز نیگیشن پی۔ آگے ہے انورس۔ انورس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ انورس میں آپ نے یہ جو مین کنڈیشنل ہے، اس کی نیگیشن ہٹا کے جہاں ہے وہاں ہٹا دینی ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں لگا دینی ہے، تو یہ بنے گا نیگیشن پی کی جگہ سمپل پی آ جائے گا، اور کیو کی جگہ نیگیشن کیو آ جائے گا۔ انورس۔ کنٹرا پازیٹیو، کنٹرا پازیٹیو میں نے MCQ بتایا کہ آپ نے کنٹرا پازیٹیو میں کنڈیشنل کی جگہ بھی بدلنی ہوتی ہے اور نیگیشن بھی انوالو کروانی ہوتی ہے مزید، تو یہ آ جائے گا نیگیشن کیو امپلائز پی، یعنی جگہ بدلی کیو امپلائز نیگیشن پی اور پھر ڈبل نیگیشن انوالو کروائی، تو وہ آپ کے پاس کیو سمپل تھا تو اس کی نیگیشن آ گئی، پی کی نیگیشن تھی تو ڈبل میں وہ اسکپ ہو گیا، آپ کے پاس نیگیشن کیو امپلائز پی آ گیا۔ نیکسٹ ہے کیو امپلائز پی، یہ کنڈیشنل ہے تو اس کا کنورس کیا ہوگا؟ ہوپ سو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ترتیب بدلیں گے تو پی امپلائز کیو،
اسی میں نگیشن انوالو کروائیں گے، نگیشن کیو امپلائز نگیشن پی، اور اس کی ترتیب اور نگیشن دونوں انوالو کروا کے آپ کے پاس نگیشن پی امپلائز نگیشن کیو آ جائے گا. نیکسٹ negation P implies negation Q. Its converse is negation Q implies negation P. Inverse is P implies Q, and contrapositive is Q implies P. Negation Q implies negation P. Converse is negation P implies negation Q. Inverse Q implies P, and contrapositive is P implies Q. آگے 3 کوشچن دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان کے ٹروتھ ٹیبل بنانے ہیں. تو پہلا ہے negation of P R Q R negation Q. یہ R کنجکشن کو شو کرتا ہے، اینڈ جو ہے وہ انڈکشن کو شو کرتا ہے، انجیکشن. یہاں ایک بات تھوڑا اضافی طور پہ بتا دوں کہ اگر کسی بھی کویشچن کے اندر آپ کے پاس ٹروتھ ویلیوز جو ہیں وہ 2 انوالو ہوں، P اور Q، مثلا یہ آپ نے جو یہ کہلائیں گے، انہیں ہم ویریبلس بھی کہہ سکتے ہیں. اگر صرف 2 انوالو، مینلی تو 2 ہے نا، یہ نیگیشن کیو مطلب کیو کی ویلیو کا ہی الٹ ہے. اگر 2 انوالو ہوں تو آپ نے ٹروتھ ویلیو 4 یوز کرنی ہے. اگر 1 انوالو ہو تو آپ نے ٹروتھ ویلیو 2 یوز کرنی ہوتی ہیں. اور اگر یہ 3 انوالو ہوتے تو آپ نے ٹروتھ ویلیو 8 یوز کرنی ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. باقی فی الحال ہم اس کویشچن کو سالو کرتے ہیں. پہلا کویشچن ہے کہ کیو کی نیگیشن بھی انوالو کروانی ہے اور پی اور کیو کی آپ نے کنجکشن بھی لینی ہے. تو سب سے پہلے ہم الگ الگ سالو کرتے ہیں. میں نے پی کی ٹروتھ ویلیوز لے لی، ٹرو ٹرو فالس فالس، یہ ترتیب رکھیے گا. اگلے میں آپ نے ٹرو فالس کر دیتے ہیں. ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈبل ٹرو اور ڈبل فالس، اور اگلی ترتیب میں ٹرو فالس کر دیں. اس طرح آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی. اب ہمیں چونکہ نیگیشن کیو بھی چاہیے، تو نیگیشن کیو ہوگا کیو کا الٹ. یہاں ٹرو تھا یہاں فالس آ جائے گا، فالس تھا ٹرو آ جائے گا، ٹرو تھا فالس آ جائے گا، فالس تھا ٹرو آ جائے گا. اب بریکٹ ویلیو ہمیں چاہیے، تو پی آر کیو یعنی پی اور کیو کی کنجکشن. تو کنجکشن میں یہ آر سمبل ہے، آر سمبل یونین کو پریزنٹ کرتا ہے. تو اگر جن 2 ویلیوز کو آپ نے کمبائن کرنا ہے، اگر ان میں ایک بھی ٹرو آ گیا تو آنسر آپ کا ٹرو ہوگا. تو پی اور کیو کو ہم نے کمبائن کیا، اس میں دونوں چونکہ ٹرو ہیں تو ہمیں تو ایک ہی چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ٹرو ہو گیا جی. اگلا ٹرو فالس، ایک ٹرو انوالو ہو گیا، اس کا آنسر ٹرو ہوگا. آگے ہے فالس ٹرو، ایک ٹرو انوالو ہو گیا تو یہ ٹرو ہوگا. فالس دونوں فالس آ گئے، ایک ٹرو ہونا چاہیے تھا. اگر ایک ٹرو ہو تو کنجکشن ٹرو ہوتی ہے، ورنہ فالس. اب یہ مین آ گیا، ہمیں اس کی چاہیے نیگیشن. تو نیگیشن میں اس کا الٹ کر دیں گے. پہلا ٹرو تھا اس کا فالس ہو گیا، ٹرو تھا اس کا فالس ہو گیا، ٹرو تھا اس کا فالس ہو گیا، فالس ہے تو اس کا ٹرو ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، نیگیشن کیو اور یہ جو کالم ویلیو ہے نیگیشن آف پی آر کیو، ان دونوں کو اگین کنجکشن کے ساتھ کمبائن کرنا ہے. کنجکشن میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اگر ایک بھی ٹرو آ گیا تو آنسر ٹرو ہوگا. تو آپ نے اس کالم یعنی تیسرے کالم اور چھٹے کالم کو، 5ویں کالم کو آپ نے دیکھنا ہے، کمبائن کرنا ہے. تو فالس کنجکشن میں فالس ہوگا. ٹرو فالس، ایک چونکہ ٹرو انوالو ہو گیا تو آنسر ٹرو ہوگا. فالس ایک بھی ٹرو نہیں ہے تو یہ آنسر فالس ہوگا. ٹرو اینڈ ٹرو دونوں ہی ٹرو ہو گئے تو یہ آنسر ٹرو ہوگا. تو ایک ہمیں کنجکشن میں ٹرو چاہیے ہوتا ہے. اگلا پارٹ ہے کہ آپ نے پی کی نیگیشن لینی ہے، کیو کی نیگیشن لینی ہے، پھر ان کی کنجکشن لینی ہے، اور پھر ایز اے ہول اس کی نیگیشن لینی ہے. تو پہلے پی کی ویلیو لکھتا ہوں، وہ آ گئی ٹرو فالس. کیو کی ویلیو لکھی ٹرو فالس. پی کی نیگیشن کیا ہوگی، یعنی یہ پی ہے نا، تو اس کا الٹ ہوگا فالس ٹرو. یہ کیو تھا، اس کی نیگیشن ہوگی فالس ٹرو، یعنی نیگیشن مین الٹ کر دینا ہوتا ہے. اب آپ نے ان 2 کالم ویلیوز کو کمبائن کرنا ہے کنجکشن کے تحت، آر سمبل کے تحت. تو آر میں ایک بھی ٹرو آ جائے تو آنسر ٹرو ہوتا ہے. یہ فالس ٹرو ایک ٹرو آ گیا، ٹرو فالس ایک ٹرو آ گیا، آنسر ٹرو ہوگا. ٹرو ایک ٹرو آ گیا، آنسر ٹرو ہوگا. اب ہم نے اس کی نیگیشن لینی ہے، یعنی اس کا الٹ. مین ہمارا کویشچن یہ ہے. تو فالس کا ٹرو بنے گا، ٹرو کا فالس بنے گا، ٹرو کا فالس بنے گا، اور ٹرو کا فالس. یہ ہمارا آنسر ہوگا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب آگے ہے بائی کنڈیشنل، اف اینڈ اونلی اف. تو پی اور کیو کی نیگیشن لینی ہے، پی اور کیو کی انجیکشن لینی ہے. نیگیشن میں کہہ رہا ہوں کنجکشن اور انجیکشن، پھر ان کا بائی کنڈیشنل لینا ہے. تو پہلے پی کی ویلیو لکھی وہی ٹرو فالس. کیو کی ویلیو لکھی ٹرو فالس.
ان کی کنجکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ٹرو آ گیا تو آنسر ٹرو ہوگا. تو پہلے کا ٹرو، دوسرے کا بھی ٹرو، تیسرے کا ٹرو، چوتھے میں چونکہ ٹرو آیا نہیں تو اس لیے آنسر فالس ہو گیا. اور ان دونوں کی جب آپ انجیکشن لیں گے تو انجیکشن میں دونوں کا ٹرو ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ایک بھی فالس آ گیا تو آنسر فالس ہوگا. پہلے دونوں میں ٹرو ہے، آنسر ٹرو بنے گا. ایک فالس آ گیا، آنسر فالس بنے گا. ایک فالس آ گیا، آنسر فالس بنے گا. دونوں فالس ہیں، آنسر فالس بنے گا. اب ان دونوں کا بائی کنڈیشنل لینا ہے. بائی کنڈیشنل مین کہ دونوں اگر ویلیو سملر ہوئی تو آنسر آپ کا سملر ہوگا. تو پہلے دیکھیں، پہلے دونوں میں ٹرو آ رہا ہے، آنسر ٹرو ہوگا. اور آخری دونوں میں فالس آ رہا ہے، آنسر ٹرو ہوگا. دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے. اور درمیان والے چونکہ دونوں ڈفرینٹ ہیں تو آنسر ان کا فالس ہوگا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. باقی پھر اگلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں. میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ اور میتھمیٹیکل پروف کے درمیان فرق بتائیں اور ان کی ایک ایگزامپل دے دیں. تو دیکھ لیتے ہیں جی. میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ از سمپلی ڈکلیریٹو سینٹینس دیٹ may be either true or false but not both. ایسی اسٹیٹمنٹ جو ایک وقت میں یا غلط ہو یا صحیح ہو، دونوں نہ ہو. کوئی اسٹیٹمنٹ یا تو غلط ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے، ڈکلیئر کرے وہ میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہلائے گی. جبکہ میتھمیٹیکل پروف از اے لاجیکل آرگیومنٹ دیٹ ڈیمونسٹریٹ دا ٹروتھ آف میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ یوزنگ اسٹیبلشنگ ایکسیوم اینڈ تھیورمز. جبکہ پروف کیا ہے، نام سے ہی شو ہو رہا ہے. کوئی آپ نے بات کہی، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو آپ نے پروسیجر کیا ہے نا، وہ میتھمیٹیکل پروف کہلائے گا. میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جی. 22/7 اریشنل نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک ہے. 3×4=8 یہ بات غلط ہے. تو یہ واضح تو ہو رہا ہے نا، تو یہ میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ کہلائے گی. جبکہ وہ بات جس سے پروو کرنا پڑے، فار ایگزامپل if x is an odd integer then x is also an odd integer، تو یہ میتھمیٹیکل پروف کہلائے گا. ایکسیم اور تھیورم کے درمیان فرق بتائیں. اگلا سوال. A theorem is a mathematical statement that has been proved truly based on previously known fact. ایسی اسٹیٹمنٹ جسے پچھلی باتوں کو لے کر آپ ثابت کریں وہ تھیورم کہلاتا ہے. مثلا جی sum of interior angle of quadrilateral is 360 degree. کوئی سی بھی بات مین لے لیں وہ تھیورم کہلائے گا. Fundamental theorem of arithmetic like every integer greater than 1 can be uniquely expressed as product of prime number. ایک سے بڑا کوئی بھی نمبر لینا، آپ اس کی فیکٹر بنائیں تو وہ ہمیشہ پرائم فیکٹر بنیں گے. مفرد تجزیہ اس کی ہوگی. ایکسیم سے کیا مراد ہے؟ ایکسیم is a mathematical statement that we believe to be true without any evidence. ایسی بات جس ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے، ہاں جی یہ غلط ہے، ثابت نہیں کرتے ہوتے، وہ ایکسیم کہلاتا ہے. مثلا جی اسٹریٹ لائن کین بی ڈران بٹوین اینی 2 پوائنٹ. 2 پوائنٹ کے درمیان کوئی بھی اسٹریٹ لائن ڈرا کی جا سکتی ہے. یہ یوکلڈ کا ایکسیم کہلاتا ہے. پینو ایکسیم کیا ہے؟ ایوری نیچرل نمبر ہیز اے سکسیسر وچ از آلسو نیچرل نمبر. کوئی بھی آپ قدرتی عدد لے تو اس سے پیچھے اور اس سے آگے ایک نمبر موجود ہوگا جو کہ نیچرل ہوگا. اینی سیٹ ہیز اے سیٹ آف آل اٹس سب سیٹ. ہر سیٹ کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے. یہ ایکسیم آف پاور سیٹ ہے. اینڈ مینی ادر اسٹیٹمنٹ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. لاجیکل ریزننگ کی اہمیت کیا ہے میتھمیٹیکل پروف کے اندر، اور اس کی ایک ایگزامپل دیں. تو لاجیکل ریزننگ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی ٹروتھ ویلیو اور کوئی بھی نئی معلومات جو ہے ان کے حصول کے لیے یہ ہمارے لیے یوزفل رہتا ہے. لاجیکل ریزننگ ٹھیک ہے جی. یہ لاجک یا لاجیکل ریزننگ جو ہے یہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی اہمیت بتانے کے لیے ہمارے لیے کافی یوزفل رہتا ہے. پروفس کے لیے ہمارے لیے مثلا a person get penicillin injection once or twice and experience reaction soon afterward. He generalized that he is allergic to penicillin. یہاں سے میں بات سمجھا دوں گا. لاجک جو ہے ڈیلی لائف کے اندر ہمارے لیے کافی یوزفل رہتے ہیں. منطق آپ کا نام سنا ہوگا. تو عام زندگی کے اندر ہم ہر بات کی ریزن دے رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں تو اگلا بندہ کہتا ہے ہاں جی اس بات کو ثابت کرے. کوئی بندہ دوسرے سے کہتا ہے تم جھوٹے ہو تو پھر اگلا کہتا ہے اسے ثابت کریں. تو یہ ثبوت کرنا جو ہے یہ لاجک کہلاتی ہے، اور یہ پروسیجر جو ہے لاجیکل ریزننگ کہلاتا ہے. تو ایک بندہ، یہ میں نے نیچے ایگزامپل اس کی دی ہے، ایک بندہ پینسلین استعمال کرتا ہے 1-2 بار اور وہ اس پہ ریاکشن کر جاتی ہے. تو اس سے وہ اس سے کنکلوژن لے گا، اس سے نتیجہ خاص کرے گا کہ پینسلین سے مجھے الرجی ہوتی ہے. یہ لاجیکل ریزننگ کہلاتی ہے. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. اب آگے چلتے ہیں.
آپ نے بتانا ہے یہ 3 اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں کہ ان میں یہ تھیورم ہے, کنجیکچر ہے یا ایکزیم ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ, دیر ایگزیکٹلی ون اسٹریٹ لائن تھرو اینی 2 پوائنٹ, 2 پوائنٹ کے درمیان ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یوکلڈ ایکزیم ہے بائی نیم ہے, تو اس لیے یہ تو ایکزیم ہے. ہمیں آلسو ایکسپلین یہ ریزننگ, اٹ از بلیو ٹو بی ٹرو وداؤٹ اینی ایویڈنس ریکوائرنگ اینی پروف, اور یہ بغیر کسی ثبوت کی یہ صدیوں سے یہ جو ہے صحیح مانا جا رہا ہے, اس لیے ہم اسے یہی اس کی ایکسپلینیشن ہے. اور باقی بائی نیم یہ ہمیں پتہ ہے یہ یوکلڈ کا ایکزیم ہے, تو اس لیے ہمیں اضافی طور پہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا تھیورم ہے کیا کنجیکچر ہے. ایوری ایون نمبر گریٹر دین 2 کین بی ریٹن ایز دا سم آف 2 پرائم نمبر. میں نے ابھی پیچھے ذکر کیا تھا 2 سے بڑا کوئی بھی آپ نمبر لیں نا, اس کی تجزیہ کرے, وہ پرائم نمبر کی تجزیہ میں آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کنجیکچر ہے, اور یہ گولڈ بیش کنجیکچر کہلاتا ہے. یہ بھی بائی نیم نمبر تھیوری کے اندر ہم پڑھاتے ہوتے ہیں. اور اٹ ہیز ناٹ بین فارملی پروو اور ڈسپروو, اسے پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ بس یہ بھی چل جاتا ہے, فارملی پروو کوئی نہیں کیا جاتا. سم آف اینگل آف ٹرائنگل ان 180 ڈگری, یہ پراپر ایک تھیورم ہے, اور اسے صحیح طریقے سے ثابت بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیومیٹری کے اندر آگے ہم اسے کریں گے بھی صحیح. اگلا سوال ہے کہ 3 نیچے پارٹ دیے ہوئے ہیں, آپ ڈیڈکٹیو پروف ان کی نکالیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ کی ایکول دکھائیں. تو آپ نے ہر سوال کے شروع میں یہ بات ضرور لکھنی ہے, ڈیڈکٹیو پروف اور کالن ڈال کے یہ 2 ڈیش, لیفٹ ہینڈ سائڈ ایکول ٹو, ایکول لکھ کے پہلے آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ لکھ لینی ہے, اس کے بعد نیچے یہ سارا سٹیپ سالو کرنا ہے, اور اینڈ پہ آپ نے کنکلوژن لکھنا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ از ایگزیکٹلی سیم ایز دا رائٹ ہینڈ سائڈ. میں نے جگہ بچانے کے لیے یہ اوپر ایک ہی لائن میں لکھ دیا ہے, باقی آپ لوگ خود کر لیجئے گا. اب ہم اس کے پروف کر لیتے ہیں, وہ بڑے آسان ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے, پہلا پارٹ ہے x نفی 4 کا سکیئر ہے جمع 9, تو x - 4 ہول سکیئر, اسے اوپن کریں گے تو یہ بنے گا x سکیئر - 8x + 16 پلس کا 9. سالو کریں گے تو 16 اور 9 25 ہوگا, تو x سکیئر - 8x + 25 یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہے, جو کہ ہمیں چاہیے تھا. نیکسٹ پارٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ x + 1 ہول سکیئر - x - 1 ہول سکیئر, اوپن کریں گے تو پہلے میں نے اوپن کیا x سکیئر جمع 2x جمع 1, اسی طرح x سکیئر نفی 2x جمع 1, درمیان میں مائنس ہے, جب بریکٹ اوپن کریں گے تو یہ بنے گا x سکیئر + 2x + 1 - x سکیئر + 2x - 1. ساری ویلیو کینسل ہو جائیں گی, 2 اور 2 4 بچ جائے گا, 4x ہمارا رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آنسر آ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے x + 5 ہول سکیئر - x - 5 ہول سکیئر, وہ پچھلے کی طرح ہی ہے, x سکیئر جمع 10x جمع 25 اور x سکیئر نفی 10x جمع 25 آ جائے گا. بریکٹ اوپن کریں گے تو سم اپ کر کے صرف اور صرف 10 والی ویلیو بچ جائیں گی, تو وہ 20x ہمارا رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر آنسر آ جائے گا, باقی ساری کینسل. آگے 3 پارٹ دیے ہوئے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کرتے ہوئے ہر سٹیپ کو سالو کریں, تو لکھ لیتے ہیں جی. پہلا پارٹ 4 + 16x/4 ہے, اسے 1 + 4x کی ایکول ہم نے دکھانا ہے. تو میں لیفٹ ہینڈ سائڈ لی 4 + 16x/4, اس میں سب سے پہلے آپ نے 1/4 کامن لے لیا, باقی بچ گیا 4 + 16x. اس کے بعد ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی استعمال کرتے ہوئے 4 کی جگہ 4 ضرب 1 اور 16 کی جگہ 4 ضرب 4x لکھ دیا, کیونکہ x تو ملٹیپل میں آ رہا ہے. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن یوز کرتے ہوئے آپ نے 4 لیفٹ ڈسٹریبیوشن لا 4 کامن لے لینا ہے, تو یہ آ گیا 1/4 × 4 اینڈ ملٹیپل آف بریکٹ ویلیو دیٹ از 1 + 4x. اس کے بعد ایسوسیشن ویلیو, تاکہ ہم بعد میں کینسل کر سکیں, تو یہ پہلے 2 فیکٹر کو آپ نے بریکٹ میں کمبائن کر دیا. اس کے بعد یہ اگر ویلیو ایک دوسرے کے ریسیپروکل میں آ رہے ہیں تو ملٹیپلیکیٹو انورس لا استعمال ہوگا, تو اس کی جگہ 4 اور 1/4 کینسل ہو جائیں گے, 1 بچ جائے گا, دیٹ از ملٹیپلیکیٹو انورس لا ملٹیپلائی بائی 1 + 4x. ناؤ یوزنگ ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی ہوئی ہے 1 + 4x, کیونکہ ایک سے کوئی بھی رقم ضرب دے تو ایک ہی وہی ویلیو آ جاتی ہے, تو رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارا آنسر 1 + 4x آ جائے گا. نیکسٹ ہے 6x² + 18x/3x² - 27, اسے 2x/x - 3 کی ایکول دکھانا ہے. تو پہلے میں نے ویلیو لکھی اور اوپر نیچے جو کامن آتا تھا لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کا ذکر کرتے ہوئے 6x کامن لیا, تو بریکٹ میں x جمع 3 بچ گیا, 3 کامن لیا تو x سکیئر نفی 9 بچ گیا. اب ان سب کی فیکٹرائزیشن کریں تو 2x اور 3 اور 6 کینسل بھی کر دیے, 2x x جمع 3 اور نیچے x نفی 3 اور x جمع 3 بچ جائے گا.
کینسلیشن پراپرٹی استعمال کرتے ہیں جو کینسل ہوتے ہیں، کینسل کر کے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ 2x اوور x نفی 3 بچ جائے گا۔ اگلا سوال ہے x سیکنڈ جمع 7x جمع 10 بٹا x سیکنڈ نفی 3 x نفی 10، اسے x جمع 5 اور x نفی 5 کے برابر دکھا دیں۔ وہی کام کریں گے، پہلے ہم اس کی فیکٹرائزیشن کریں گے۔ میں نے دونوں کے فیکٹر بنائے ہیں، x جمع 2 اور x جمع 5 اور x جمع 2 اور x نفی 5۔ کینسلیشن لا استعمال کرتے ہوئے جو کینسل ہوتے تھے کینسل کر کے x جمع 5 اور x نفی 5 ہمارا متعلقہ جواب بچ گیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر x ایک انٹیجر ہے then x is odd if and only if 9x plus 4 is odd، یعنی آپ نے کنورس استعمال کرتے ہوئے پہلی اسٹیٹمنٹ لے کر دوسری پروو کروانی ہے، دوسری لے کر پہلی پروو کروانی ہے۔ تو میں پہلی اسٹیٹمنٹ لیتا ہوں، if x is odd then 9 plus x is odd۔ میں نے سپوز کیا x آڈ نمبر ہے، اگر آڈ نمبر ہے تو x جو ہے 2k+1 ٹائپ لکھا جا سکے گا۔ میں نے اب 9x+4 کو آڈ دکھانا ہے تو میں 9x+4 لوں گا اور x کی جگہ اس کی جو سپوز ویلیو ابھی لی ہے 2k+1 وہ پٹ کر دوں گا۔ وہ پٹ کی 9 × 2k+1 + 4، آگے بریکٹ ویلیو کو اوپن کیا تو 9 2 بار 18 کے جمع 9 جمع 4، اور ان کو حل کیا تو 18 کے جمع 13 آ گیا۔ اس کو مزید سمپلیفائی کیا تو 2 کامن لے کے میرے پاس بچ گیا 9k + 6 اور +1۔ یہ ایک آڈ نمبر ہوگا۔ آپ بے شک k کی جگہ کوئی بھی ویلیو پٹ کیجئے گا، کوئی بھی انٹیجر پٹ کیجئے گا، آپ کو یہ آڈ آنسر دے گا۔ سو اسٹیٹمنٹ آپ کی مین آ جائے گی۔ اب اس کا کنورٹس کرتے ہیں کہ اگر 9x+4 آڈ نمبر ہے تو x آڈ ہوگا۔ ہم کنسیڈر کرتے ہیں 9x+4 ایک آڈ نمبر ہے، دیٹ از 2m+1 ٹائپ۔ آڈ نمبر کو ہم 2 ایون ملٹیپل +1 لکھتے ہوتے ہیں، یعنی 2k یا 2m، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ارینج کریں۔ ارینج کیا تو 9x برابر آ گیا 2m نفی 3 1 نفی 4 کر کے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے x کی ویلیو نکالنی ہے، x آ جائے گا 2m نفی 3 بٹا 9۔ آپ اسے بے شک حل کر لیجئے گا، یہ آپ کے پاس ایک آپ بے شک اسے سالو کیجئے گا تو یہ ایک آڈ انٹیجر بنے گا۔ نیچے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے شک بتا دیجئے گا دس ول بی این آڈ انٹیجر۔ آپ نہ بھی کریں تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 11واں ہے، سپوز x از این آڈ انٹیجر، اگر x آڈ ہے تو 7x+5 ایون ہوگا۔ چیک کر لیتے ہیں، x ہم نے آڈ لیا تو x برابر ہو جائے گا 2k جمع 1 کے۔ اب 7x+5 کے اندر x کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں، دیٹ از 7 × 2k+1 اینڈ بریکٹ کلوز +5۔ اوپن کیا 7 2 بار 14 14k جمع 7 جمع 5، اسے حل کیا تو 14k جمع 12 آ گیا۔ یہ 2 کے ملٹیپل میں لکھا جا سکتا ہے، ٹیکنگ 2 کامن وی ہیو 7k + 6۔ کوئی بھی ویلیو وہ 2 کے ملٹیپل میں لکھی جائے تو وہ ایون ہوتی ہے، تو ایز اے ہول 7x+5 ہمارا ایون نمبر ہوگا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ پروو کریں کہ x آڈ انٹیجر ہے تو x کے اندر 4x جمع 6 آڈ ہوگا۔ تو ہم نے x آڈ انٹیجر کنسیڈر کرنا ہے تو اس x کی جگہ 2k+1 پٹ کر دینا ہے متعلقہ ویلیو میں۔ سو وی ہیو x کے اندر 4x + 6، x کی جگہ 2k+1 جہاں جہاں x ہوا وہ پٹ کر دینا ہے۔ 2k+1 کا اسکوائر -4 ٹائم 2k+1 + 6۔ اس کو جب آپ حل کریں گے نا سارا اوپن جیسے کیا جاتا ہے مربع وغیرہ حل کر کے، تو یہ بنے گا 4k نفی 1 جمع 3۔ یہ ایک آڈ انٹیجر ہوگا۔ ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا، آپ اس کی مزید پریکٹس کیجئے گا۔ بی پارٹ، x اگر ایک ایون انٹیجر ہے تو x² جمع 2x جمع 4 ایون نمبر ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں جی، x ایون انٹیجر ہے تو x 2k ٹائپ لکھا جا سکے گا 2 کے ملٹیپل میں۔ تو ہم نے ویلیو مین x کے + 2x+4 ہے، وہاں x کی ویلیو پٹ کر دینی ہے، دیٹ از 2k۔ 2k کا اسکوائر + 2 ٹائم 2k + 4۔ اس کو جب حل کریں گے، حل کیا تو یہ بنا 4 × k² + k + 1، 4 کامن لیا تھا، یہ ایک ایون نمبر ہوگا۔ آپ کوئی بھی ویلیو پٹ کریں آپ کو ایون آنسر ملے گا۔ اگلا سوال ہے، پروو کرنا ہے a انٹرسیکشن b کا کمپلیمنٹ برابر a کمپلیمنٹ یونین b کمپلیمنٹ۔ تو ہم اس میں نا انکلوژن یوز کریں گے، لیفٹ سائڈ کنٹینڈ ان رائٹ، رائٹ سائڈ کنٹینڈ ان لیفٹ، اور پھر دونوں کو کمبائن کریں گے۔ ہم نے نمبر لے لیا جی a یونین b کے کمپلیمنٹ میں سے، اسے x کا نام دے دیا۔ اگر x بلانگ کر رہے ہے a انٹرسیکشن b کے کمپلیمنٹ میں تو وہ a انٹرسیکشن b میں موجود نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو وہ نہ a میں ہوگا نہ b میں ہوگا۔ اگر ایک نمبر a میں نہیں ہے تو a کے کمپلیمنٹ میں ہوگا، اگر ایک نمبر b میں نہیں ہے تو b کے کمپلیمنٹ میں ہوگا۔
ٹھیک ہے جی. اگر ایک نمبر اے کمپلیمنٹ اور بی کمپلیمنٹ دونوں میں موجود ہے تو ان کی یونین میں بھی موجود ہوگا. سو ہم کہیں گے اے انٹرسیکشن نمبر لیا تھا اے انٹرسیکشن بی کے کمپلیمنٹ میں, چلا گیا ان کے سیپریٹ یونین میں, تو ہم کہیں گے اس ون کا نام دے کے اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ کنٹینڈ ان اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. اب نمبر لیتے ہیں اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ میں سے, تو یونین میں ہے تو وائی یا اے میں ہوگا, اے کمپلیمنٹ میں ہوگا یا بی کمپلیمنٹ میں ہوگا. اگر ایسی بات ہے تو وائی اے میں نہیں ہوگا کیونکہ کمپلیمنٹ میں ہے, یا بی میں نہیں ہوگا کیونکہ کمپلیمنٹ میں. تو اس کا مطلب اگر یہ وائی اے میں نہیں ہے بی میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اے انٹرسیکشن بی میں بھی یہ نہیں ہوگا. تو ایز اے ہول وائی چلا جائے گا اے انٹرسیکشن بی کے کمپلیمنٹ میں. سو اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ کنٹینڈ ان اے کمپلیمنٹ اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ. ان دونوں کو کمبائن کریں گے اے اور 1 اور 3 2 کو, تو آپ کے پاس مین رزلٹ آ جائے گا اے انٹرسیکشن بی ہول کمپلیمنٹ ایکول اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ کے. اگلا سوال بڑا آسان ہے کہ اگر ایکس اسکوائر لیس دین وائی اسکوائر ہو تو شو کریں ایکس لیس دین وائی. ویری سمپل, ہم نے گیون لکھا ایکس اسکوائر لیس دین وائی ٹیک ایک اسکوائر روٹ دو طرف جذر لے لینا ہے, جذر کی وجہ سے مربع کینسل ہو جائے گا, تو ایکس نفی وائی جو ہے ایکس لیس دین وائی ہمارا متعلقہ جواب آ جائے گا. اب اگلا سوال ہے پروو کریں کہ سم آف انٹیریئر اینگل آف ٹرائنگل از 180 ڈگری. اس کے لیے تھوڑی سی آپ نے سپوزیشن کرنی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مین پروف ہی ہم کرتے ہیں, ورنہ یہ نمبروں سے بھی کروا دیا جاتا ہے, لیکن میری نظر میں یہ پروف ہی ٹھیک رہے گا. اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کنسیڈر کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے اے بی سی, اور آپ نے اس ٹرائنگل پر ایک پیرالل لائن ڈرا کرنی ہے پی کیو, جو کہ بالکل بی سی کے پیرالل ہوگی, اور وہ لائن جو ہے وہ اس کا مڈ پوائنٹ اے ہوگا. یہ کنسیڈر کرتے ہوئے آگے آپ نے بتانا ہے چونکہ پی کیو ایک اسٹریٹ لائن ہے, پی اور کیو ایک اسٹریٹ لائن ہے, تو آپ کے پاس پی سے اے, پی اے بی اینگل پی اے بی یہ والا جو اینگل ہے, اور اسی طرح سے بی اے سی اور اسی طرح سے کیو اے سی, یعنی اے پر جو اینگل بنیں گے 3 طرح کے اینگل, ان کا سم جو ہے 180 ڈگری کے برابر ہوگا. یہ بھی الگ سے رزلٹ ہے, بس آپ نے یاد رکھ لیتے ہیں, اس سے ایکسپریشن 1 کا نام دے دیا. اب پی کیو یہ والا بی سی کے پیرالل ہے اور اے بی اے سی جو ہے ٹرانسورسل ہے, تو اس کا مطلب ان کے متعلقہ اینگل بھی جو ہے وہ سملر ہوں گے. سو میجر اینگل کیو اے سی یہ برابر ہوگا اے سی بی کے, اے سی اور بی کے آمنے سامنے والے یہ ٹرانسورسل اینگل جو ہیں وہ سملر ہوں گے. اس کے علاوہ اینگل پی اے بی یہ والا اینگل اور اینگل سی بی اے جو درمیانی والی ہوتی ہے اس کے اینگل کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل یہ بھی دونوں برابر ہوں گے. تو آپ نے ایکویشن 1 کے اندر ان کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. تو میجر اینگل اے سی بی, میجر اینگل بی اے سی, میجر اینگل سی بی اے 180 ڈگری کی اکول آ جائے گا. یعنی یہاں پہ نا پی اے بی کی جگہ آپ نے سی بی اے پٹ کر دیا, یا اے سی بی لکھ لیں, وہ آپ کی مرضی. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے آپ نے بی اے سی ایز اٹ از لکھا رہن دیا, اور کیو اے سی کی جگہ سی بی اے پٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, کیو اے سی کی جگہ سی بی اے. تو ان کا سم جو ہے یہ انٹیریئر اینگل ہے, تو ان کا سم 180 ڈگری کی اکول ہوگا. یہی ہمارا متعلقہ پروف ہوگا. آخری سوال ہے کہ اگر اے بٹا بی سی بٹا ڈی کے برابر ہے تو آپ نے آمنے سامنے ایف اینڈ لیف کے ساتھ پروو کروانا ہے اے ڈی ایکول بی سی کے. ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ لی, لیفٹ ملٹیپلیکیشن لا کے مطابق جو ہے دونوں طرف بی ڈی ملٹیپلائی کر دیا. ایسوسیٹو پراپرٹی لگاتے ہوئے اے ڈی اور بی سی سیپریٹ کیا, تو یہاں بی بٹا بی ایک طرف ہو گیا, ڈی بٹا ڈی ایک طرف ہو گیا. یہ چونکہ آئیڈینٹی ہے تو یہ کینسل ہو گیا, 1 بچ جائے گا, 1 ملٹیپلائی بائی اے ڈی 1 ملٹیپلائی بائی بی سی. آئیڈینٹی آف نو فیکٹ سو وی ہیو اے ڈی ایکول بی سی آ جائے گا. اگلا سوال اے بٹا بی ملٹیپلائی بائی سی بٹا ڈی, آپ نے کمبائن کرنا ہے تو آنسر نکالنا ہے اے سی بٹا بی ڈی. تو میں نے لیفٹ ہینڈ سائڈ لی, اے سے 1 اوور بی سیپریٹ کر دیا, سی سے بھی 1 اوور ڈی سیپریٹ کر دیا.
ایسوسیٹو پراپرٹی لگاتے ہوئے مڈ ویلیو کو کمبائن کیا تو اے ملٹیپلائی بائی ان بریکٹ 1/b ڈاٹ سی ملٹیپلائی بائی 1/d آ گیا. کمیوٹ کروایا. کمیوٹیٹو پراپرٹی میں یہ ہے کہ آپ نے ملٹیپلیکیشن کمیوٹیٹو پراپرٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے تو آمنے سامنے یہ ترتیب بدلی جا سکتی ہے. تو کمیوٹیٹو پراپرٹی لگاتے ہوئے سی ملٹیپلائی بائی 1/b کر دیا. پھر وہی ایسوسیٹو پراپرٹی لگاتے ہوئے اے کو سی کے ساتھ کمبائن کر دیا اور 1/b کو 1/d سے کمبائن کیا تو دیٹ از 1/bd آ گیا. پھر دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس اے سی اوور بی ڈی ہمارا متعلقہ جواب آ جائے گا. سی پارٹ ہے اے اوور بی پلس سی اوور بی ہے تو آپ نے آنسر نکالنا ہے اے پلس سی اوور بی. وی ہیو لیفٹ ہینڈ سائڈ وہی کام کیا, اے سے 1/b سیپریٹ کیا, سی سے 1/b سیپریٹ کیا. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن یوز کرتے ہوئے 1/b کامن لے لیا, اے پلس سی ملٹیپلائی بائی 1/b. پھر اے پلس سی اوور بی ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی یوز کرتے ہوئے کمبائن کر دیا. یہ ہمارا متعلقہ جواب ہوگا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. پھر آگے ہم 9 چیپٹر کی طرف جائیں گے.